ہلدی مہندی لوگ کھیلنے لگ جاتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی ہو تو اس میں گانے بجنے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے دین کی محفل یہاں پر ہی آپ کو ملے کہ جو لوگ علم سکھانے اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سبحان اللہ کا ذکر کرتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے اور جو چیز سیکھے اس پر عمل کرتے رہے۔ اب آئے ہمارے نگراں سنی دعوت اسلامی جناب عبد المطلب رضوی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اب آگے کی نشست کو پوری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک وعلى آلك وصحابک یا نور اللہ يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کی ذات و صفات کے متعلق کچھ ہم عقائد سماعت کر رہے تھے۔ عقائد کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اعمال بد ہوں گے تو عذاب ہونے کے بعد یا رب اپنی رحم سے معاف فرما دے بندہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر عقائد ہی خراب ہوں گے تو پھر تو سیدھا جہنم ہی میں جانا ہے، پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کا جو ہے یہ معلوم ہونا آج تک ضروری ہے۔ کچھ باتیں ہم واپس سے لے کر چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عقائد کا جو ہے پورا موضوع چیپٹر ہم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کی ذات، صفات اور احکام میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہی واجب الوجود ہے، وہ ازلی، وہ ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں مگر پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، انسان اور ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، فنا نہ ہونے والی، قدیم کس کو بولتے ہیں؟ فنا، جو چیز فنا نہیں ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قدیم، فنا نہ ہونے والی، ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہے، یعنی جیسا اس کی ذات ہے اسی طریقے سے اس کی صفات بھی ہے۔ اس کی ذات و صفات کے علاوہ سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کے معنی جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، یعنی پہلے نہ تھی اس نے بنایا تو موجود ہوئی۔ اچھی طریقے سے عقیدے کو ذہن نشین کر لیں تاکہ کل کے دن کوئی پوچھے تو تم جواب دے سکو۔ اس کی ذات و صفات کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز کو قدیم ماننا یا حادث ہونے میں شک کرنا کفر ہے۔ یعنی اس کی ذات و صفات کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز کو قدیم جاننا، یعنی ہمیشہ سے جاننا کہ ہے، یہ فنا ہونے والی نہیں ہے، ایسا جاننا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ایسا عقیدہ نہیں رکھیے، سوائے اس کی ذات و صفات کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، پہلے نہ تھی بعد میں وجود میں آئی ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔
بلکہ جو اس کے لیے باپ بیٹا یا بیوی ہونا ممکن مانے وہ بھی گمراہ، وہ بد مذہب ہے. یعنی جو ممکن یعنی ایسا ہو سکتا ہے معاذ اللہ کہ اس کے جو ہے باپ یا بیوی یا بیٹا ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن جانے وہ بھی گمراہ بددین اور کافر ہے. وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور پوری کائنات کی زندگی اسی کی قدرت میں ہے. بولے سبحان اللہ. جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت دے. وہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. جو چیزیں محال ہیں اللہ عز و جل ان سے پاک ہے کہ اس کی قدرت انہیں شامل نہیں. وہ ہر کمال و خوبی کا جامع اور ہر قسم کے عیب و نقصان مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، بے حیائی وغیرہ سے پاک ہے. یہ سمجھنا کہ محال چیزوں پر قادر نہ ہوگا تو اس کی قدرت ناقص ہو جائے گی، محض باطل ہے. یعنی کوئی یہ سوچے کہ محال وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں نہیں آ سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کسی کی غیبت یا خیانت کر سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ ساری چیزیں محال ہے. اللہ کسی پر ظلم کرے گا؟ نہیں. ساری چیزیں اس کی قدرت میں آنا محال ہے کیونکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور کوئی یہ سوچے کہ محال چیزوں پر قادر نہ ہوگا تو اس کی قدرت ناقص یعنی ادھوری ہو جائے گی، محض باطل خیال ہے. یعنی بیکار کا خیال ہے، چھوٹا خیال ہے کہ اس کی قدرت کا کچھ نقصان نہیں. اس کی قدرت میں سے کچھ نقصان ہوگا؟ اگر یہ ساری چیزیں اس کی قدرت میں نہ آئے تو اس کی قدرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان تو اس محال کا ہے یعنی ان ساری چیزوں کا ہے کہ اللہ کی قدرت کے تحت ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کی کہ اس ساری چیزوں کے اس کے اندر اللہ کے قدرت کے اندر آنے والی صلاحیت ہے ہی نہیں. زندہ ہونا، قادر ہونا، سننا، دیکھنا، کلام فرمانا، علم، ارادہ، یہ تمام باتیں اس کی ذاتی صفتوں میں سے ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں. اس کا سننا کان سے نہیں، اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں، اس کا کلام فرمانا زبان سے نہیں. کیونکہ کان، آنکھ، زبان یہ ساری چیزیں جسم کے اجزاء ہیں اور وہ جسم سے پاک ہے. بولے سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کان، آنکھ، ناک وغیرہ کیا ہے؟ جسم کے اجزاء ہے اور اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، باریک سے باریک آواز کو بھی سنتا ہے. اس کی تمام صفتوں کی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے. لہذا جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، امام اعظم و دیگر ائمہ کرام نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی اس کی تکفیر ثابت ہے. تو قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی اس کو معاذ اللہ اللہ کی مخلوق مانے تو کیا ہے؟ کافر ہے. اس کا کلام آواز سے پاک ہے. اللہ کا کلام کیا ہے؟ آواز سے پاک ہے. اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، ہمارا پڑھنا، لکھنا اور ہماری آواز حادث ہے. یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی. اور جو ہم نے پڑھا، جو لکھا وہ قدیم ہے. جو ہم نے جو پڑھا اور لکھا یہ کیا ہے؟ قدیم ہے. یعنی تو پہلے سے ہمیشہ رہے گا. لیکن ہم نے جو پڑھا یہ ہمارا پڑھنا کیا تھا؟ حادث تھا. یعنی پہلے آواز نہ تھی، ابھی ہم نے پڑھا. ازل سے لے کر ابد تک ساری موجود چیزوں کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے. یعنی اس کے علم سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. یعنی جو دلوں میں وسوسے ہمارے پیدا ہوتے ہیں نا، ہم جو سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ساری چیزوں کو جانتا ہے. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. روزی حقیقتاً وہی دیتا ہے. روزی دینے والا وہی ہے. ملائکہ وغیرہ ہم وسیلہ اور واسطہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ وسیلہ اور واسطہ. اسی لیے ہم وسیلے والے ہیں. ہم کبھی بھی وسیلے سے ہی مانگتے ہیں. اس نے جو چاہا کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے. یعنی اس نے جو چاہا وہ کیا اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور جیسا چاہے گا کرے گا. جیسا چاہے گا
کرے گا اس کے ارادے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ جو کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے. وہ جو کرے گا عدل وہ جو کرتا ہے اور جو کرے گا یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. ظلم سے پاک و صاف ہے. بہت سے لوگ کسی کے گھر میں کچھ انتقال ہو گیا نقصان ہو گیا تو معاذ اللہ سر پیٹتے ہیں الٹے سیدھے زبان سے الفاظ نکالتے تو نہیں نکالنا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے کان سنتا ہے نا. آنکھ کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے. کان کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ سننا ہے. آنکھ جلاتی ہے نا. آنکھ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے. پانی پیاس بجھاتا ہے. پانی پینے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے. وہ چاہے تو آنکھ سنے اور غور سے سنا. وہ چاہے تو کیا ہوگا؟ آنکھ سنے. کان دیکھے. پانی جلائے یعنی پانی کیا کرے؟ آگ کی جگہ کام کرے جلانے کا. پانی کیا کرے؟ جلائے. آگ پیاس بجھائے. نہ چاہے تو لاکھوں آنکھیں مل کر بھی دن میں پہاڑ کو نہ دیکھ سکیں. یہ اس کی قدرت ہے کہ کان اگر یہ سننے کا کام کرتے رب چاہے تو دیکھنے کا کام کریں. سمجھ رہے؟ آگ کا کام جلانا ہے لیکن میرا مولا چاہے تو پیاس بجھانے کا کام کرے. یہ اس کی قدرت ہے. مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے نا کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو اس کو ڈراتے ہیں ڈراتے ہیں لیکن جب کوئی طاقتور سامنے آتا ہے تو ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے پھر شام ہو جاتے. تو ایسا ہرگز نہ کرو. مظلوم کی فریاد کو رب قدیر پہنچتا ہے اور جب رب کسی کی مدد کرے گا تو آپ سوچو کہ ساری دنیا مل کر بھی اگر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اسی لیے کبھی بھی مظلوم کو ستاؤ نہیں. نفع اور نقصان اسی کے دست قدرت میں ہے. اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا مگر اچھے کام پر خوش ہوتا ہے. یعنی بندہ جب اچھا کام کرتا ہے تو میرا مولا خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے. تو اسی لیے برے کام سے جو اپنے آپ کو بچاؤ اور اچھے کام کرو کہ رب کی رضا حاصل کرو. رب ناراض ہو جائے تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اسی لیے ایسے کام کرو جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. اس کے ہر کام میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. اس کے ہر کام میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وہ جہت مکان زمان حرکت سکون شکل وہ صورت اور تمام حوادث سے پاک ہے. اب آپ دیکھ لیں جہت لوگ اللہ کے لیے جو ہے نا جگہ کبھی کبھی جو ہے مقرر کرتے ہیں. معاذ اللہ بات بات میں کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھا دیکھ رہا ہے. معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. ایسا نہیں بولنا چاہیے. کچھ الفاظ کفریہ ہوتے ہیں. اللہ بیٹھا ہے نا اللہ کھڑا ہے اوپر والا یعنی سب الفاظ اللہ کے لیے نہیں ہے. اوپر والا کون ہے؟ اوپر تو مالے پر کرایہ دار رہتے ہیں ہے نا. کون ہے اوپر والا بھائی؟ تو اوپر والا یہ ساری باتیں نہ کرو. اللہ ہے نا اللہ کو اس کے نام سے پکارو. اچھے جو ہے نام سے اس کے پکارو. اتنے سارے نام اس سے پکارو. تو اللہ کے لیے جہت کوئی جگہ مقرر کرنا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ ساری چیزیں نہیں جو ہے اللہ کے لیے ہم متعین کر سکتے ہیں. نہ مکان یعنی اس کے لیے گھر بھی ہم مقرر نہیں کر سکتے. زمان یہ زمین جو زمان ہے نا وقت جو گزرتا ہے یہ ہمارے لیے اس کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہے. حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے نا. اللہ رب العزت ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا جاتا نہیں. وہ ہر جگہ موجود ہیں. سکون شکل و صورت اور تمام حوادث یعنی جو اسی چیزیں جو حادث ہوں ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے. صورت وغیرہ ہوگی تو معاذ اللہ رب العالمین وہ خدا ہی کیسے ہوگا ہے نا. یہ تو باطل عقیدہ لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں پوجتے ہیں پھر نہ جانے اس کے ساتھ ساتھ کون سا جو ہے سلوک کرتے ہیں. کسی نے جو ہے نا کسی عقل مند نے کیا خوب کہا ہے کہ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ کہ پھینکنے والی چیز کو پیتے ہیں اور پینے والی چیز کو پھینکتے ہیں.
ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ کتنے کم عقل اور کتنے جو ہے کم شعور لوگ ہیں. اور یہاں تک کہ سائنس نے بھی بتا دیا کہ پیشاب سے کبھی فائدہ ہو نہیں سکتا. پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، اور اس میں کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں. تو کیسے بیوقوف ہے نا کہ پیشاب کو پینا اور جو پینے والی چیز ہے دودھ کو پھینک دینا. اللہ سبھی کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح رب کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے. جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور ویسا ہی لکھ دیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میری تو تقدیر میں ہی میں جو ہے یہ لکھا ہے. کچھ الٹے سیدھے کام کرے میری تقدیر میں ایسا ہے. نہیں، تیری تقدیر میں لکھا اس لیے اللہ نے لکھا ہے. کہتے ہیں نا اللہ نے لکھ دیا ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ تو ہو کے ہی رہے گا. تو ایسا نہیں ہے. تم جیسا کرنے والے تھے اس نے اپنے علم سے جانا اور ویسا لکھا. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تم دنیا میں جانے کے بعد جیسا کرنے والے تھے اپنے علم سے جانا ویسا لکھا. دیکھا قرآن شاہد ہے کہ رب قدیر نے جب فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا، ہاں. بولا تو ہی ہمارا رب ہے. آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ارواح کو نکالا، تمام ارواحوں کو جو قیامت تک آنے والی تھی سبھی کو نکالا. اور جب پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سبھی نے اقرار کیا کہ بولا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا کیے؟ شرک کیے. کیے یا نہ کیے؟ تو اس نے لکھ دیا. مجبور نہیں ہو تم، مجبور تم جیسا کرنے والے تھے دنیا میں آنے کے بعد ویسا اس نے جان کر لکھ دیا اپنے علم سے. تو اسی لیے کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ میری تقدیر میں تو یہ لکھا ہے، یہ ہو کر رہے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم جیسا کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھا. قضا یعنی تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. قضائے مبرم حقیقی، قضائے معلق محض، قضائے معلق شبیہ با مبرم. یہ 3 قسمیں ہیں قضا کی، تقدیر کی. جو قضائے مبرم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ناممکن ہے. قضائے مبرم جو ہے اس میں کسی چیز کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا. اگر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے محبوبین کبھی یعنی کوئی اللہ کا ولی یا نبی کبھی اتفاقاً اس سلسلے میں بارگاہ خداوندی میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے. یعنی کبھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم روک کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو انہیں لوٹا دیا جاتا ہے، اس دعا سے روک دیا جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے قوم لوط کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہلاکت سے بچائے. جب یہ جو ہے اغلام بازی میں جو ہے شامل ہو گئے، تالیاں بجاتے تھے، ناچتے تھے، بہت سارے خرافات کرتے تھے، تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ قوم لوط کو عذاب نہ دے. تو رب قدیر نے آپ کو اس دعا سے پھیر دیا کہ ابراہیم ان کے لیے دعا نہ کرو، اس لیے کہ یہ عذاب آ کر رہے گا. اب یہ عذاب رکنے والا نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ قضائے مبرم ہے. یہ کیا ہے؟ قضائے مبرم ہے. یہ پلٹے گا نہیں. جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا. جو قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے. جو قضائے معلق ہے اکثر اولیاء کی اس تک رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ٹل بھی جاتی ہے. جو قضائے معلق شبیہ و مبرم ہوتی ہے اس تک خاص اکابرین کی رسائی ہوتی ہے. یہ قضائے معلق شبیہ و مبرم جو ہے اس تک خاص جو خاص ہوتے ہیں نا ان کی رسائی ہوتی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں. یہ اکثر کی نہیں رسائی ہوتی ہے، خاص کی رسائی ہوتی ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھی جو ہے کسی مردہ کو زندہ کر دینا ہے نا، یہ ساری چیزیں ان سے سزت ہوتی ہیں.
تقدیر کے مسائل میں غور و خوض کرنا اور اس سلسلے میں بحث و مباحثہ کرنا سخت منع ہے. تقدیر کے بارے میں غور و خوض کرنا اور اس میں بحث کرنا سخت منع ہے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان اس میں بحث کرتے کرتے کفر بکنے لگتا ہے، تو اسی لیے منع کیا گیا کہ اس میں بحث مباحثہ نہ کریں. کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جیسی عظیم شخصیتوں کو بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقدیر کے سلسلے میں بحث کرنے سے منع فرمایا. اب آپ سوچو، اتنی جلیل اور قدر جو ہے شخصیت ہے، جب ان کو منع کیا گیا تو ہم اور آپ کا کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اس لیے ہمیں تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. برا کام کر کے تقدیر کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی نے گناہ کیا اور معاذ اللہ بولے میری تقدیر میں لکھا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ کی جانب سے توفیق سمجھے. جو اچھا کام کرے اسے کیا کرے؟ اللہ کی جانب سے توفیق سمجھے، اور برائی سرزد ہو اس کو اپنے نفس کی شامت سمجھے. یعنی جو برائی ہم سے ہو جائے اسے کیا کرے؟ اپنے نفس کی شامت سمجھے کہ میرے نفس نے برگلایا اور میں نے کر دیا. اس کو اللہ کی جانب منسوب نہ کریں. اچھا کام کر کے رب کی جانب جو ہے منسوب کرے کہ رب کی توفیق سے ہی میں نے یہ اچھا کام کیا. دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. کس کے لیے خاص ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن ہے. آخرت میں ہر سنی مسلمان کو دیدار ہونا ممکن ہے. رہا قلبی دیدار یعنی خواب کے ذریعے، قلب کے ذریعے، تو یہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ اولیاء کرام کے لیے بھی ممکن ہے. یعنی دنیا میں قلبی دیدار یا خواب کا دیدار رب قدیر کا، یہ اکثر اولیاء جو ہے انبیاء کو بھی یہ ہوا ہے. لیکن اس دار فانی میں ماتھے کی آنکھ سے رب قدیر کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف میرے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے. آپ نے عقائد کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانی ہیں. اللہ رب العزت کے متعلق کیسا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہم نے یہاں پر جانا ہے. مقصد اس اجتماع کا یہی ہے کہ ہم عقائد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. انشاءاللہ العظیم اب اگلے ہفتے جو ہے ہم نبیوں کے متعلق کیسا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے متعلق جو ہے ہم باتیں سماعت کریں گے. یہ جو درس ہم سماعت کر رہے ہیں، جو بیانات سماعت کر رہے ہیں، یہ تحریک سنی دعوت اسلامی کی جو ہے کتاب ہے اسلامی تعلیمی نصاب، اس سے ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ آپ آیا کریں. انشاءاللہ العظیم آپ کے علم اور عمل میں دونوں میں اضافہ ہوگا. ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو کچھ علم سیکھنے مل رہا ہے. بیانات تو ہوتے رہتے ہیں، یہاں پر بھی ہوں گے، ایسا نہیں، ضرورت پڑی تو بیان بھی کیا جائے گا. لیکن فی الحال جو ضرورت عقائد کی، ہمارے لوگ جو ہے نا عقیدہ اس سے جو ہے نا پھر جا رہے ہیں. کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، یہ سارا عقیدہ لوگوں کا درست نہیں ہے. تو پابندی کے ساتھ آپ آتے رہو گے، انشاءاللہ عظیم آپ کے عقائد بھی درست ہوں گے اور عمل میں بھی انشاءاللہ عظیم آپ کے خشوع و خضوع پیدا ہوگا. رب قدیر ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائے، صلوات السلام کیا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی
کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث کو دارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليك. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا اعز الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا. اللہ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں میرے مولا ان میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. اللہ جو قرضدار ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما. جو بے روزگار ہے انہیں بہترین روزگار عطا فرما. اللہ جو برسر روزگار ہے ان کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرما. ہم سبھی کو علم نافع کے لازوال دولت عطا فرما. تحریک سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے دین اور سنیت کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کی سنت پر عمل کر کے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین بحیات ہیں میرے مولا انہیں اپنے والدین کی خدمت کر کے تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم بار بار تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.